اگر شوہر اور بیوی الگ ہو جائیں اور بچہ دودھ پیتا ہو تو بچے کی حقدار ماں ہوتی ہے۔ اسلامی اعتبار سے قاعدہ یہ ہے کہ عورت جب تک کہ نکاح نہ کرے وہ اولاد کی زیادہ حقدار ہوتی ہے اگر بچہ بہت چھوٹا ہے۔ لیکن اگر بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ خود انتخاب کر سکتا ہے تو پھر شوہر اور بیوی کے جدا ہونے کے بعد دونوں میں سے کس کو چننا ہے، اولاد کس کے پاس رہے گی، اگر دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو پھر اولاد کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چنے ماں کے پاس رہنا ہے یا باپ کے پاس رہنا ہے۔ لیکن اصول یہ ہے، بنیادی اصول یہ ہے کہ اولاد ماں کے پاس رہے گی، اس لیے کہ اولاد اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ نگرانی اور پرورش اور سلوک کے اعتبار سے وہ ماں کی زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں یہی بات کہی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں ان امرأة قالت یا رسول اللہ، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، ان ابنی ھذا کان بطنی لہ وعاء، میرا یہ بچہ ہے، میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، میرے پیٹ میں برتن ہے میرا پیٹ، اور میرے پیٹ میں رہا ہے، وثدی لہ سقا، اور میرا سینہ اس کے لیے پینے کا برتن تھا، وحجری لہ حوا، اور میری گود اس کے لیے حفاظت تھی۔ میں نے اپنے پیٹ میں اس کو سنبھالا، میں نے اس کو دودھ پلایا، اور میں نے اپنی گود میں اس کو سنبھالا، محفوظ رکھا۔ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، اور اس کے باپ نے اب مجھ کو طلاق دے دی ہے۔ وَأَرَادَ أَن يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، اور اس کا باپ اس بچے کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، انت احق به ما لم تنکحی، انت احق به ما لم تنکحی، تو اس بچے کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ تو نکاح نہیں کرتی ہے، جب تک کہ تو نکاح نہیں کرتی ہے تو اس بچے کی زیادہ حقدار ہے۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد کی یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اولاد کے سلسلے میں کہ اگر بیوی شوہر میں طلاق ہو جائے تو اولاد کے سلسلے میں ماں کو زیادہ حقدار قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا انت احق به، تو زیادہ حقدار ہے اس کی جب تک کہ تو نکاح نہیں کرتی ہے۔ بعد کے حالات میں پھر یہ قاضی دیکھے گا کہ بچہ خیر الابوین کے پاس رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر ماں مرتد ہو جائے اور باپ مسلمان رہے تو خیر الابوین، دونوں میں ماں اور باپ میں جو زیادہ بہتر اولاد کے لیے ہے، قاضی اولاد کو اس کے سپرد کرے گا، کیونکہ ایک مسلمان بچے کو، کیونکہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو مشرکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یا اگر باپ مشرک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اگر باپ مرتد ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ویسے بھی ماں حقدار ہے، اب تو بالکل ماں ہی کے پاس بچہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مسلم بچے کو مرتد باپ کے اگر تابع کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اس کو مرتد اور مشرک ہی بنائے گا۔ اس اعتبار سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی زیادہ حقدار ماں ہوتی ہے جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے۔ ایک اور روایت ہے جس سے اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابو میمونہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ بینا انا عند ابی ہریرہ، میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، فقال ان امرأة جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ پر فدا ہوں کا مطلب یہ
کہ اگر ان کو آپ کے بدلے قربان کرنے کی نوبت آ جائے تو وہ قربان آپ کو میں بچاؤں گی، یہ معنی اس کے ہے۔ فدا کا ابی و امی، محبت سے کسی کو یوں کہا جاتا ہے، فدا کا ابی و امی، میرا باپ اور میری والدہ آپ پر فدا ہو جائیں۔ ان زوجی یرید ان یذهب بابنی، میرا شوہر چاہتا ہے کہ میری اولاد کو مجھ سے چھین لے۔ وقد نفعنی وسقانی من بئر ابی عنبہ، اور میری جو اولاد ہے وہ میرے لیے بہت نفع والی ہے، اور وہ مجھ کو فلاں بئر ابی عنبہ سے مجھ کو پانی لا کے پلاتا ہے، وہ پانی لاد کر لاتا ہے اور مجھ کو پلاتا ہے۔ فجاء زوجها، اتنے میں اس کا شوہر بھی آیا، وقال، اور کہنے لگا، من یخاصمنی فی ابنی، میری اولاد کے بارے میں، میرے بیٹے کے سلسلے میں مجھ سے لڑنے کے لیے کون تیار ہے؟ کون ہے جو جھگڑے گا مجھ سے اس سلسلے میں؟ کس کا حق ہے اس پر؟ یعنی کسی کو حق نہیں کہ مجھ سے اس بارے میں لڑے، میرے بیٹے کے بارے میں کون لڑ سکتا ہے مجھ سے؟ فقال، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورت بھی ہے اور اس کا شوہر بھی ہے، اور دونوں اپنا بچہ مانگ رہے ہیں، اور وہ بچہ اتنا بڑا ہے کہ ماں کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا، یا غلام، اے لڑکے، ھذا ابوک وھذہ امک، یہ تیرا باپ ہے اور دیکھ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے۔ فخذ بید ایہما شئت، اب ان دونوں میں سے تو جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لے، تو جس کا چاہے ان دونوں میں سے ہاتھ پکڑ لے۔ اس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ چاروں نے اس کو روایت کیا ہے، اور الفاظ سنن النسائی کے ہیں، اور سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں بچے کے لیے آئے، اور بچہ بڑا تھا اور وہ سمجھ رکھتا تھا، وہ چننے کا اختیار رکھتا تھا، اس میں تمیز کا حق اس کے پاس تھا، اور اس کو استطاعت اس کے پاس تھی کہ وہ چنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے تیرا باپ ہے اور یہ تیری والدہ ہیں، یہ باپ ہے یہ ماں ہے، اب دونوں میں سے تجھ کو جس کو چننا ہے چن، جس کا ہاتھ پکڑنا ہے ہاتھ پکڑ لے۔ تو یہ دونوں باتیں ہم کو یہاں معلوم ہوتی ہیں کہ بنیادی طور پر اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کی زیادہ حقدار اس کی ماں ہے۔ اس سے اسلام کی قدر جو والدہ کے سلسلے میں ہے سمجھ میں آتی ہے، یہ نہیں کہ اسلام نے عورت کو کمتر مرتبہ دیا ہے۔ آپ دیکھیں اولاد کے سلسلے میں ماں ویسے بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس کو تکلیف، اولاد کی تکلیف ماں کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ باپ تھوڑا مضبوط دل کا ہوتا ہے، لیکن ماں بہت نرم دل کی ہوتی ہے، اولاد کو ذرا بھی تکلیف ہو تو ماں کو پریشانی ہوتی ہے۔ کسی اور کے ہاں اس کی اولاد ہو تو باپ کے مقابلے میں ماں کو زیادہ اس کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلام نے اولاد کو ماں کے سپرد کیا ہے، اور یہ خود اسلام کا عورت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اسلام نے عورت سے اس کی اولاد کو چھینا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے عورت کی رعایت کرتے ہوئے اولاد کو عورت کے حوالے کیا ہے۔